الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دین اسلام جس کی وسعتوں اور برکتوں کی روشنیاں بنی نو انسانیت کو قدم بقدم لمحہ بلمحہ شناسا کرتی ہیں. ہر اس بات، ہر اس امر سے جو اس کی زندگی سے متعلق ہے سب عیاں کر دیا. ایسے ہی اسلامی تعلیمات میں سب ہی مہینے باعث تعظیم و احترام ہیں. اپنی اپنی جگہ ہر مدنی مہینہ اپنے دنوں کے پل پل میں عبادات، التجائے شفاعت اور قربانی کا درس لیے ہوئے ہے. لیکن ایک ایسا بھی مہینہ ہے جس میں یہ تمام صفات یکجا دکھائی دیتی ہیں اور عاجزی و انکساری عاشقان رسول میں خوب نظر آتی ہے. کیا بچے، کیا بوڑھے، سب کے لب پر ذکر و درود کی صدائیں ہوتی ہیں. مسجدوں میں، گھروں میں عزم عبادت، نوافل کی کثرت، قرآن کریم کی تلاوت اور امت مسلمہ میں امنڈ آنے والی سخاوت اس ماہ کی تعظیم و تکریم کا ثبوت پیش کرتی ہیں. قابل رشک بات یہ ہے کہ اس ماہ کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری میں عشاق رمضان مشغول ہو جاتے ہیں. گزرتے ماہ کے آخری دن نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد ہر ایک کی نگاہ آسمان پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے. کان کچھ سننے کو بےتاب ہوتے ہیں کہ یکایک طلوع ہلال کی نوید چہروں کو مزید چمکا دیتی ہے. قلب جھوم جھوم کر مرحبا ماہ رمضان پکارتے ہیں. ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو جاتے ہیں، آنکھیں خوشی سے نم ہو جاتی ہیں. رب تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار اپنے ارمانوں کی چادر کو پھیلائے اپنے رب سے مانگنے میں محو ہو جاتا ہے. یوں تو ہر مومن ہی کے لیے رمضان بہار ہی بہار ہوتا ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی نظر آتی ہیں کہ ان کے عشق و محبت دیکھ کر دل کی دنیا کھل اٹھتی ہے. ایسی ہی ایک عظیم ہستی شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا استقبال رمضان اور تعظیم رمضان کا جذبہ بہتیروں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیتا ہے. عقل حیرہ و خیرہ رہ جاتی ہے کہ اس پرفتن و پرآشوب دور میں اس قدر والہانہ و عاشقانہ دین سے رشتہ. سبحان اللہ. رمضان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا، ماہ صیام کی آمد مرحبا، شہر الرحمان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا غم کو کیا رمضان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. چند ہی لمحوں میں تمام منظر تبدیل ہو جاتا ہے. کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اسلامی بھائیوں کی ایک بڑی تعداد اللہ عز و جل کے حضور اپنی جبیں رکھنے کی تمنا لیے مساجد کی جانب چل پڑتے ہیں. ہر اسلامی بھائی صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا متمنی ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کے گھر میں گزارنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. قیام، رکوع اور سجدے کی وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ عبادات سے دور رہنے والے بھی ان ایام میں بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں. اس ماہ مبارک کا مسلمانوں پر ایسا فیضان ہے کہ خوش نصیب اسلامی بھائی اپنے آرام اور نیند پر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں.
رات کے پہر میں نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور درود و سلام میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں کی جانے والی فرض عبادات کا ثواب 11 ماہ کے مقابلے میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رحمتوں کی شب و روز چھما چھم برسات ہوتی رہتی ہے۔ فجر سے مغرب تک اپنے رب عز و جل کی رضا اور سردار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اسے بھوک و پیاس کی برداشت انتہائی لطف و راحت پہنچاتی ہے۔ ان مبارک ایام میں تقوی و پرہیزگاری، عاجزی و انکساری، ہدایت، نصیحت، تنقین، ایثار، درگزر، سخاوت اور آپس میں خیر خواہی و غمخواری کے جذبے سے ہر روزہ دار سرشار ہوتا ہے۔ اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ اس ماہ مبارک کا ایک اہم ترین خاصہ اعتکاف بھی ہے، جہاں معتکفین اسلامی بھائی شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مصروف رہتے ہوئے اس ماہ اقدس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف ان عبادات میں شامل ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بھی بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، اور خصوصاً رمضان شریف میں عبادت کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ جب بھی کسی کو نعمت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب وہ نعمت جدا ہوتی ہے تو رنج ہوتا ہے۔ مدینے لوگ جاتے ہیں تو خوش خوش جاتے ہیں، اور جو عاشقان رسول پلٹتے ہیں وہ بیچارے روتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے
تو خوشی ہوتی ہے کہ ایک بہت اچھا مہمان ہے. جیسے آپ کے گھر پہ ماموں آئے، ماموں یا چاچو، وہ بہت دل کے اچھے ہوں، ملنسار بھی ہوں اور سخی بھی ہوں، اور آپ کو خوب خرچیاں دیں اور آم کی پیٹی بھی ساتھ میں اٹھوا کے لے آئیں اور آپ کی پسند کے پھل بھی وہ ساتھ میں لائیں اور پھر آپ کو 50-50 100 روپے خرچیاں بھی دیں اور بہت ہنس ہنس کے باتیں کریں، پیار کریں، اور وہ بولیں کہ اب میں وہ تھوڑی دیر رکوں گا اور پھر چلا جاؤں گا، پھر آئندہ سال آؤں گا. تو جب آئے تو خوشی تھی، اب ماموں جا رہے ہوں گے تو کیا ہوگا، ہے نا، رنج ہوگا نا. اس سے اچھے ماموں کہ مطلب اتنی وہ اپنے کو شیرنیاں دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، خرچیاں دیتے ہیں، اور اب یہ چلے جائیں گے، پھر نہیں آئیں گے، 1 سال کے بعد آئیں گے، بہت دیر میں آئیں گے، تو رنج ہوتا ہے نا آدمی کو. تو ماہ رمضان کے جو کہ اتنی خوشیاں دیتا ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. نہیں بالکل، مسلمانوں کے جو ممالک ہیں نا، ان کی زندگیوں کا انداز بدل جاتا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جو اسلامی ملک ہو، چاہے وہ ہمارے ایشین یہ اردو بولی والوں کے ملک ہیں، چاہے عربی بولی والوں کے، ہاں عرب ممالک میں بھی میں نے دیکھا زندگی کا بالکل انداز بدل جاتا ہے. اسی طرح غیر اسلامی ممالک جو ہے نا، وہاں مسلمانوں کے جو محلے اور علاقے ہوتے ہیں نا، ان میں آپ کو انداز تبدیل، میں نے ہند میں دیکھا ہے، بالکل انداز تبدیل دیکھیں گے آپ مسلمانوں کے علاقوں میں. یہ رمضان دیکھیں پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو بالکل اپنے دامن میں لے لیتا آ کر، اور ایک عجیب ان کی کیفیت تبدیل کر دیتا ہے. سب کو تراویح میں کھڑا کر دیتا ہے، کتنوں کھڑا کر دیتا ہے، نمازوں میں کھڑا کر دیتا ہے. سارا سال جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی وہ رمضان مبارک میں وہ نمازی بن جاتے ہیں. ایسے بہت سے ہوتے ہیں. اب اتنے اعتکاف کی باہر ہیں پاکستان میں، صرف پاکستان میں 50 مقامات کی میری معلومات کے مطابق 50 مساجد میں اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے، 30 دن کا، 1 مہینے کا. اب بتائیے کہ رمضان شریف کے علاوہ کو 30 دن کے لیے یہ رونقیں کر کے دکھائے. دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہو نا، وہ 1 دن کے 1 سیکنڈ کی رونق رمضان جیسی کر کے دکھائیں. میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ شاید وہ کر کے دکھائے، نہ ممکن سے بڑھ کر کوئی میرے پاس وہ صیغہ نہیں ہے کہ میں اس کو استعمال کروں، میں کر ہی نہیں سکتا. یعنی جو رمضان المبارک میں ہے وہ ہے ہی نہیں، اور کسی لمحے میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. نہ اتنوں کو کوئی 30 دن کے لیے کون بٹھا سکتا ہے رمضان شریف کے علاوہ، کوئی بھی نہیں بٹھا سکتا. اچھا آپ کو مار مور کے وہ گن پوائنٹ پہ بٹھا دے وہ ایک الگ بات، وہ تو جیلیں بھری ہوئی ہیں، عبادت کے لیے بٹھا دے خوش دلی کے ساتھ، خوشی خوشی ہے. کیسے آپ لوگ آئے ہوں گے گھر سے خوشی خوشی چلے، اور پھر تو کتنا دل آپ کا بلیوں چل رہا ہے خوشی سے. تو اگر کوئی زبردستی بٹھائے گا یا پیسوں سے بھی بٹھائے گا تو یہ کیفیت تھوڑی ہوگی آپ کی جو اس وقت کیفیت ہے معتکفین کی. تو یوں رمضان المبارک جو ہے نا یہ بہت رحمتیں لٹاتا ہے، برکتیں لٹاتا ہے. اب دیکھو رمضان المبارک میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور اس کے علاوہ اس میں نیکیوں کا اجر کافی بڑھ جاتا ہے. اچھا وہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور ہمارا بہت بڑا دشمن ابلیس شیطان قید میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس طرح مطلب بہت ساری برکتیں، اور ایک ایک گھڑی میں کروڑوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، اور آخری رات آتی ہے تو ساروں کے مجموعے کے برابر مغفرت ہوتی ہے. اور ایسے گناہگاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں کہ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، ایسوں کی مغفرتیں ہو جاتی ہیں. تو اب اتنی رحمتیں لٹانے والا مہینہ آئے اور کوئی بولے کہ مجھے خوشی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ کوئی مسلمان یہ جرت کرے گا بھی نہیں کہ مجھے خوشی نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں خوشی ہے. جی آیا نو، جی آیا نو، جی آیا نو، مرحبا 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 صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے.
صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے تازہ ہوا ایمان ہے الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں. حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنی ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے. تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے. یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے. اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت سے ہمیں بھی فیضیاب رکھا. یوں تو دنیا بھر میں کثیر مقامات پر اعتکاف ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی مختلف شہروں میں 30 دن اور 10 دن کے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے. ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی عشاق رسول 30 دن کے اعتکاف کی نیت سے مجلس اعتکاف کے پاس اپنے نام درج کروا لیتے ہیں. اور شعبان کی آخری تاریخ کو عاشقان رسول مساجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہلال رمضان یعنی رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے ہر طرف خوشی کا سماں ہو جاتا ہے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم
جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت خوش نصیب معتکفین جہاں نماز با جماعت، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک، اشراق و چاش، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور ذکر و درود کی سعادتیں پاتے ہیں، وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جس میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تربیت فرماتے ہیں۔ باپا ایک سوال آیا ہے کہ ایک گھر میں 3-4 بہویں ہوتی ہیں، ساس ان کے درمیان انصاف نہیں کرتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تنقید طلب ہے، اس کو تو انصاف کرے اس سے، اور وہ انصاف یوں کرے کہ اب وہ یہ عدلیہ تو قائم نہیں ہوگی، لیکن اس کو یوں کرنا چاہیے کہ سب بہوؤں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہاں واٹبا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ 2 بہوؤں کو ترکیب میں لینے کے لیے یہاں تیسری بہو کے بارے میں، جیسے وہ ہے نا، وہ بہت اچھا پکاتی ہے، وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کے ہاتھ تیز ہیں، وہ بہت فاسٹ کام کرتی ہے۔ وہ ہے نا اپنے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تنبیہ الغافلین میں ایک حکایت ہے، کسی مشہور بزرگ کی حکایت ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی یا کسی مشہور کی، کہ وہ 2 طبیب سے ان کا کچھ واسطہ پڑا، 2 طبیبوں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک طبیب کی اس میں غیبت نہ ہو جاتی نا، تو میں کہتا کہ ایک طبیب سے وہ طبیب ہے نا، وہ بہت یعنی اچھا علاج جانتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب سمجھانے کا مدنی پھول ہے، بہت سمجھنے کا مدنی پھول ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر 4 بہویں ہیں، 3 بہویں ہیں، کہ ایک کے بارے میں کہا کہ یہ بہت اچھا پکاتی ہے، تو اس کا مطلب 2 کی تو کاٹ ہو ہی گئی نا، اور وہ 2 اگر اللہ کے ڈر سے مالا مال ہوئی، خوف خدا والی ہوئی، تب تو صبر کر جائیں گی، ورنہ شاید حسد میں پڑ جائیں گی اور ساس کی مخالف بھی ہو جائیں گی، اور پھر یہ کہ تہمت، غیبت، بدگمانی، چغلی، لگائی بجھائی، طرح طرح کے گناہوں کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے اس میں۔ یعنی وہ اسٹو میں رہیں گی کہ اب یہ وہ منظور نظر بہو یہ کبھی غلطی کرے تو پھر اس کو ہم اچھالیں، تو یہ اسٹو میں رہنا یہ بھی بہت بری بات ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہ سوال حضرت صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، اعتکاف کے اندر جو یہ وضو کھانے کے اندر جو گٹکا وٹکا کھاتے ہیں، یہ ہم سے چھوٹنا چاہتے ہیں، ہم یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ گٹکا وغیرہ کھانے کے تعلق سے انہوں نے پوچھا، معتکف ہیں یہ، تو اب یہ ان کے سوال سے پتہ چلا کہ استنجا خانے میں گٹکے کھا رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا یہ۔ ہم نے یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کے اندر، دوسرے اعتکاف کا تو مجھے نہیں معلوم، یہاں کا پتہ ہے کہ پان گٹکے مسجد میں لانے پر پابندی ہے۔ اب جو 10 دن کا اعتکاف شروع ہوگا تو یہ تو بہت زیادہ اسلام بھائی آ جاتے ہیں، اور یہاں اپنے میلاد ہال میں پھر مدنی مذاکرہ ہو بھی نہیں سکتا، اوپر ہی ہوں گے دونوں مدنی مذاکرے، بہت ماشاءاللہ اسلام بھائی تشریف لاتے ہیں، تو وہ بھی سن لیں کہ اگر پان گٹکے نہیں چھوٹتے آپ سے تو ہم کو مہربانی کر کے تکلیف نہیں دینا۔ اعتکاف فرض یا واجب تو ہے نہیں، کیونکہ پھر کسی کو اس کے کھانے کے طریقے معلوم نہیں، ایک تو نقصان دہ تو ہے ہی ہے، تو اپنی جگہ پر خیر، اب نقصان تو زیادہ کھانا بھی نقصان ہے، وہ کھاتے ہی ہیں، ہم کھلاتے بھی ان کو، ہم کیا کھلائیں گے، اللہ ہم سب کو کھلاتا ہے۔ پان گٹکے کا ہم کو جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، وہ دل جلاپا کہ وہ ادھر پھر پچکاری مارتے ہیں، ادھر پچکاری مارتے ہیں، اس کا مطلب استنجا خانوں کی وہ دیواریں بھی رنگین کراتے ہوں گے، ارے تھوکیں گے کافی۔ مومن کا تھوک تو وہ گندگی پر بھی ڈالنے کی اجازت نہیں، منع ہے،
پیشاب پر، اور تو مطلب کہاں اب پان گٹکا کھاتے میں تھوکنا تو پڑتا ہی نا اس میں، تو اس لیے وہ پھر ادھر ادھر وہ رنگین کر دیتے ہیں دیواریں، اور بیچارے یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کی دیواریں ہیں، فنائے مسجد بھی بہرحال اس لیے تھوڑی کہ ادھر مطلب پان کی پچکاریاں مارے، یہ ساری وقف کی جگہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو گندا کریں گے اس طرح تو گناہ گار ہوں گے نا، یہ ایک مطلب جلا پا ہے۔ اب وہ بیچارے یہ ہمارے مدنی مذاکرے سنتے بھی نہیں ہیں اس طرح کے لوگ، اب وہ استنجا خانے میں گٹکا چبا رہے ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے، تو بتا نا وہ استنجا خانے میں جا کے کھاتے ہیں، تو اب اس طرح تو دوسرے بیچارے لائن لگا کر کھڑے رہتے ہوں گے، یہ گٹکے چباتے رہتے ہوں گے رات کو۔ اللہ کے گھر کی صفائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ساروں کی ذمہ داری ہے، بلکہ جہاں جہاں مدنی اعتکاف میں اس وقت سن رہے ہیں وہ سب مطلب اگر ان کو یہ مدنی مرکز کا حکم نہیں پہنچا تو میری درخواست کو نافذ کر دیں کہ کسی بھی مدنی مرکز میں جہاں اپنا اعتکاف ہو رہا ہے پان گٹکے پر پابندی کوئی بھی نہ لائے، پان گٹکا پلس سگریٹ بھی نہ لائے، سگریٹ ان دونوں چیزوں سے خطرناک ہے، کیونکہ سگریٹ میں اتنی بدبو ہوتی ہے، اس کا دھواں دوسرے کے لیے نقصان دہ، پان گٹکا کھانے سے دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا، سگریٹ کا دھواں دوسرے کو نقصان کرتا ہے، صحت کو اس کو تو تباہ کرتا ہی ہے لیکن دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، پلس یہ کہ اس کے منہ میں بو ہو جاتی ہے، اب بدبو ہوتے ہوئے مسجد کا داخلہ حرام ہے، گناہ گار ہو، بدبو سب صاف کر کے آتے ہوں یہ ضروری نہیں، بلکہ اعتکاف والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے منہ صاف رکھا کریں، کیونکہ اب جب امام میں بنتا ہوں نا تو بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو میں نے خیر اس کی ترکیب رکھی ہے، لیکن رہا نہیں جاتا تو بیچارے بولنا شروع کرتے، جب بولنا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات بدبو آ جاتی ہے، اب پھرتی میں آتی نہیں ہے لیکن آ جاتی ہے، تو میں نے اس کے لیے پرچہ بنایا، کیونکہ اب مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو یہ ظن غالب ہو کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، تو واجب ہو جائے گا اس کو سمجھانا، کیونکہ یہ مسجد میں بدبو کے ساتھ جانا حرام ہے۔ بہرحال یہ کہ اپنے منہ کی بدبو روز چیک کریں، دن میں چند بار، یہ منہ پر ہاتھ رکھیں ہیں اور اندر سے سانس، تو یہ سنگیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بدبو ہوگی تو اعتکاف میں دانت صاف کرنا دشوار ہوتا ہے، وہ صاف کرنا پڑے گا، خوب مسواک رگڑ کے کرنی پڑے گی آپ کو، اگر آتی ہے تو یہ تو منہ تو صاف کرنا پڑے گا، ورنہ مسجد میں داخلہ حرام ہو جائے گا۔ بعض اوقات دانتوں کی صفائی کی کوتاہی سے بدبو آتی ہے، اور بعض اوقات زیادہ کھانے پینے اور بد ہضمی وغیرہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہے، اس کا تو پھر علاج کرنا پڑے گا، اس کا علاج غسل مدینہ پیٹ کا، یہ بہترین علاج ہے، لیکن اب چونکہ وہ بدبو پیٹ میں ہو گئی ہے تو وہ کچھ ادویات وغیرہ بھی کوئی چورن اور ایسا استعمال کرے تاکہ اس کا پیٹ جو ہے وہ صاف ہو جائے، اور اب اس میں غذا کم ڈالے تاکہ مسجد میں جا سکے، ورنہ اعتکاف کرے گا الٹا گناہ گار ہوگا اگر اس کے منہ میں بدبو ہے تو، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخلہ حرام ہے اس کا، اعتکاف تو واجب بھی نہیں ہے نا، تو یہ سب کے لیے تاکید ہے میری کہ اپنا منہ صاف رکھیں، کپڑے صاف رکھیں، امامہ صاف رکھیں، ہر کسی بھی چیز میں اپنے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج کی تاریخ جو 26 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، دنیا اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت جنہوں نے پوری دنیا اسلام میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا اور لاکھوں بے عملوں کو باعمل بنا دیا ہے، ہزاروں مشرکین کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا ہے، اس ذات والا تبار کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ میری مراد امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ سے ہے،
جن سے میرا سابقہ سالوں پہلے پڑا، ان کے خلوات بھی دیکھنے کا موقع ملا، جلوات میں بھی میں نے ان کا مشاہدہ کیا۔ بحمدہ تبارک و تعالی سنتوں پر عمل کے معاملے میں بڑے ہی نادر اور اہم شخصیت ہے۔ میں ایک حقیر سا آدمی، جب میں تقریباً 12 سال قبل دعوت اسلامی کے علماء کی جو پہلی بیج ہے، جس میں مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد فاروق عطاری علیہ الرحمہ بھی شامل تھے، اور ان کے رفقائے درس جو بڑے ہی ذی استعداد اور اچھی صلاحیت کی ٹیم تھی۔ بحمدہ تبارک و تعالی اس موقع پر امیر اہل سنت کا جو احترام علماء میں نے خود اپنے ساتھ جو دیکھا، کہ وہ باوجود کہ جب نکلتے بڑا اہتمام اور ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی سیکورٹی کے لیے بڑے انتظامات کرنے پڑتے تھے، مگر وہ پھر بھی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میری قیام گاہ پر تشریف لاتے تھے، اور جب میری قیام گاہ پر تشریف لاتے ننگے پیر تشریف لاتے تھے، اور میں ان سے فضل میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے وہ فضل میں بڑے، تقوی میں تو ان کی ایک مثال ہے، مگر اس کے باوجود میرا جو وہ احترام کرتے تھے، میں سوچتا تھا کہ یہ ان کا احترام، ان کا ادب میرے اساتذہ کے ساتھ کیا ہوگا اور میرے مشائخ کے ساتھ کیا ہوگا۔ چنانچہ الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر شعبہ افتاء فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی دامت برکاتہم القدسیہ، جنہیں دنیائے اسلام نائب مفتی اعظم ہند سے جانتی ہے، انہوں نے خود بیان فرمایا مجھ سے کہ مولانا، میں جب احمد آباد میں گیا تو مولانا محمد الیاس عطار قادری کا جو رسپیکٹ اور ادب اور احترام علماء میں نے دیکھا، یہ ان کی اپنی ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کا سایہ اہل سنت و جماعت پر، عالم اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار، ہماری غیر سیاسی عالمگیر قرآن و سنت کی تحریک جو مسلک امام احمد رضا قدس سرہ کو 4 داغ عالم میں عام و تام کر رہی ہے، اے اللہ اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، اور مولا ہماری یہ تنظیم جس طریقے سے آج دنیا میں 100 سے زائد ملکوں میں بڑے ہی مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے، اے اللہ تو وہ دن بھی دکھا دے کہ دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر ملک میں یہ تحریک، یہ تنظیم تیرے دین حنیف کی خدمات کا پرچم لے کر کے ہر جانب نمایاں نظر آئے۔ مولا تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ قادری بانی دعوت اسلامی، رب العالمین نے آپ کو جس عظیم منصب پر فائز کیا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے لیے آپ کی مبارک زندگی قابل صد رشک۔ یوں تو دنیا کے اندر بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر کچھ پیدا ہونے والے ایسے انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں جو رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک وہ نقوش باقی رہتے ہیں، اور اس انسان کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا۔ الحمدللہ آپ حضرات کو یہ چیز بخوبی معلوم ہوگی، ہمارے ناظرین اور قارئین کو، کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کو، جو سنت مٹ گئی ہو، اس کو زندہ کرے گا، احیاء سنت کرے گا،
تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ہم بغیر کسی جھجک کے یہ عرض کر سکتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہ القدسیہ کے ذریعے سے صرف سنت کی احیاء سنت کا صرف کام نہیں ہوا ہے. خدا کی قسم ہزاروں ہزار بندگان خدا کے ایمان کا تحفظ کا سامان فراہم کیا ہے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ نے. اور آج الحمدللہ یہ تحریک عالمی سطح پر سنیت دین کی خدمت میں مشغول ہے اور آج اس کی برکتوں کے اثرات سارے عالم میں محسوس کیے جا رہے ہیں. مجھے وہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دن بھی یاد ہیں کہ اس وقت بالکل یہ تحریک بالکل اجنبی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن رب العالمین کا کرم ہے کہ اس وقت اس تحریک کی تو یہ حالت ہے کہ معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس تحریک کو پوری دنیا کے اندر عام و تام فرمائے. اور اسی ماہ مبارک کے اندر 26 رمضان المبارک کو حضرت مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ کی تاریخ پیدائش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیض کو ساری دنیا میں عام و تام کرے. اس تحریک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی مقبول خدمت ہم سب سے لیتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر، جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایسی شخصیت ہیں، ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے اللہ کریم جل شانہ سے ڈرنے کا اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کرنے کی بہت کوشش فرما رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، اور آپ کی دعوت اسلامی کا جو کام ہے، نیٹ ورک ہے، پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پھیلا ہوا ہے. یہ سب اللہ کریم کا فضل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت کی توجہ ہے کہ اتنا کام دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں کیا. اور مدنی چینل تو ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے خوف خدا، عشق مصطفیٰ کی دولت گھر گھر میں تقسیم کی جا رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے، خیرات تقسیم کی جا رہی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو عمر خضر عطا فرمائے. آپ کے جو اولاد امجاد ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اور آپ کے جو مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، دعوت اسلامی ہے، اس کے ذریعے آپ کا مشن، آپ کا فیضان جو ہے تا قیامت جاری و ساری ہو. 2002 میں غالباً جب میں اپنے والد گرامی حضور مسیح ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اور ام العلماء والدہ ماجدہ کے ساتھ حج زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو خاص بیر زمزم میں امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس اتار قادری صاحب سے میری اور حضرت کی ملاقات ہوئی، اور حضرت کا امیر اہل سنت کا عشق اس وقت ہم لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ والد گرامی شہزادہ رسول ہیں، آل رسول ہیں، تو تمام لوگوں کی اپنے گرد گرد کے ہجوم کی پرواہ کیے بغیر آپ نے حضرت کی دستبوسی اور قدم بوسی کی اور اپنے سر پر حضور مسیح ملت رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ رکھوایا اور بیر زمزم کے سامنے حضرت کے ہاتھ کو اپنے سروں پہ رکھ کر دعا کروائی. اس سلسلے کے اندر تو یہ واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ مولانا الیاس مدد ظلم العالی نے یہ بیڑا جب اٹھایا تھا تو بڑی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہوگا. یہ حقیقت ہے خاص کر اس دور کے اندر.
میں سمجھتا ہوں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج سے نہیں کہ اثر دراز سے میں یہ محسوس کر رہا تھا باوجود اپنی علمی کمائیگی کے کہ ایسا کوئی ہوتا جو اعلیٰ حضرت کے جو کتابیں ہیں مطبوعہ غیر مطبوعہ اس کو سامنے لاتا اور اس کو عام کرتا. کوئی اس سلسلے کے اندر آگے نہ بڑھ سکا اور نہ اپنی اندر اتنی بساط تھی کہ قدم آگے بڑھاتا، جو حقیقت بات ہے. تو اس سلسلے کے اندر مولانا الیاس عطار قادری مدظ العالی نے قدم اٹھایا اور اس کی کوشش کیا، یہ واقعی سراہنے کے قابل ہے. اور آج وہ بڑھ گئے، پھیل گئے. دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ان مدنی مذاکروں کے نتیجے میں مسلمان فرائض، واجبات اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر کاربند ہو کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ راہ حق سے بھٹکے ہوئے راہ راست پر آتے غیر مسلم مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی استقامت بخشے. یہ ہمارے نو مسلم اسلامی بھائی ہیں آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. قلم تحفے میں پیش کروں گا. اب ان کا نام ہم رکھتے ہیں حصول برکت کے لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی پاک کی محمد نام رکھتے ہیں، اور پکارنے کے لیے شاہد رضا. ٹھیک ہے، اللہ کے ولی سے بھی نسبت ہوگی رضا، اور شاہد میرے آقا کا نام ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا نام ایک شاہد بھی ہے. بہت خوشی ہوئی اجتماع میں آتے رہنا. اور ہمارا اسلام کتاب اردو تو پڑھے ہوئے نا، ہمارا اسلام اگر یہ ان کو بولو گے نا یہ لا دیں گے، اس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو عقائد کا پتہ چلے گا، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، کوثر، یہ سب کے بارے میں کیا کیا عقیدے رکھنے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو اس سے معلومات ہوگی. ہاں یہ انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب دلا دیں گے. ان کو خوش رکھیں، وہ لے کے آئے میرے الحمدللہ، اور ان کی بدولت آپ سے آج اجتماع میں آپ آئے اور اجتماع میں دل بدل گیا. انہوں نے بیان کیا تھا حاجی عمران ہمارے نگران شورا نے، ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیارے 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 میسیجز ملے ہیں. ایک نے میسیج دیا ہے کہ باپا کی بات سن کر میں نے اپنی حجام کی دکان بند کر دی. کوئٹہ میرا پہلے ویڈیو سینٹر تھا، مدنی چینل کی برکت سے میں نے اس گناہ بھرے کام سے توبہ کر لی ہے. عثمان عطاری قلعہ احمد آباد. ہم مدنی برقع پہننے کی نیت کرتی ہیں، استقامت کی دعا کر دیں. بنت غلام مصطفیٰ اور ایک اسلامی بہن گجران والا. انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی کاموں کی دھوم مچا دیں گے اور 2 درس بھی دیں گے. عمر عطاری، یعنی روزانہ 2 درس غالباً ہوگا. یہ عمر عطاری مرکز الاولیاء، ذیشان عطاری باب المدینہ. مجھے مدنی مذاکرے بہت اچھے لگتے ہیں. نگران شورا اور باپا کے مدنی پھول بہت اچھے ہوتے ہیں. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، نام نہیں لکھا. میں نے نیت کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے سے کروں گا. ارشد عطاری
سردار آباد. اللہ عز و جل کے کرم سے مدنی مذاکرے کی برکت سے گناہوں سے بار بار توبہ کا مدنی ذہن اور نیکیوں میں اضافہ عطا ہوا ہے. اسلامی بہن باب المدینہ. باپا جانی میں نے نیت کی ہے کہ اپنی ساری جیب خرچی ہر مہینے دعوت اسلامی کو دیا کروں گی انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بہن تو سب کو ہرا دیا نا. جیب خرچی اپنے کون دے گا؟ ساری جیب خرچی. اللہ استقامت دے. مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نے شرعی پردہ کرنے کی نیت کی ہے. اسلامی بہن داڑھی شریف. الحمدللہ عز و جل انفرادی کوشش سے 4 عیسائی بھائیوں کو داڑھی شریف رکھوائی اور امامہ شریف بندوایا. ایوب اتاری مرکز الاولیاء. میں نے اور 3 عیسائی بھائیوں نے داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر لی ہے. عمیر اتاری شجاول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، الحمدللہ عز و جل چاند رات کو وقف مدینہ کے لیے پاک حنفی کابینہ سے 63 اسلام بھائی تیار ہیں. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ عز و جل 12 ماہ کے لیے 41 اسلام بھی تیار ہیں. ماشاءاللہ. اور جامعۃ المدینہ کی مجلس کی طرف سے 20 شوال کو 63 اسلام بھائی 12 ماہ کے لیے مزید تیار ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح پیارے پاپا جان 30 دن کے لیے 72 اسلام بھائی تیار ہیں. اور الحمدللہ چاند رات کو تمام اراکین کابینہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور اپنے ساتھ 292 قافلوں کی ہدف بھی الحمدللہ لیا ہے کہ 292 قافلے بھی ہاتھوں ہاتھ سفر بھی کروائیں گے چاند رات کو. انشاءاللہ. اور الحمدللہ داڑھی شریف کی بھی بہاریں ہیں، امامے کی بھی بہاریں ہیں. الحمدللہ 100 اسلامی بھائیوں نے امامے باندھ لی ہیں. اسی طرح 110 اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف کی نیت کی ہے. ماشاءاللہ. آنکھوں کا کفل مدینہ، زبان کا کفل مدینہ کی بھی 21 اور 22 اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے. پیارے باپا جان آدھی روٹی کھانے کے حوالے سے بھی الحمدللہ 12 اسلامی بھائیوں نے آدھی روٹی کھانے کی بھی الحمدللہ نیت کی ہے اور باقاعدہ وہ جب سے مدنی مذاکرہ سنا ہے وہ آدھی روٹی کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور خزانے کے انبار کا رسالہ لنگر کرنے کے لیے ہاتھوں ہاتھ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے 12,000 روپے کا خزانے کے انبار کا رسالہ لنگر کرنے کی بھی نیت کی ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. پیارے پاپا جان ہمارے لیے استقامت کی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ موت دے، دعوت اسلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے. جس طرح دنیا میں امامہ شریف سجایا ہے، داڑھی شریف سجائی ہے، مدنی حلیہ ہے، اسی طرح یہ داڑھی اور امامہ ہمارا قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی پیغام تادم بیان 1433 سنہ ہجری 176 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے. لہٰذا ان مدنی مذاکروں کو پاکستان کے مختلف شہروں اور مختلف ممالک میں عشاق رسول سننے کی اور دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی پھول اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں سجا کر اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی سعی میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور پاکستان میں موجود مدنی مذاکرے کے شرکاء کے لیے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مدنی چینل کی اوبی وین شہر شہر پہنچ کر مدنی مذاکروں کے بعض شرکاء کو براہ راست مدنی مذاکروں میں شریک کرتی ہے، جس میں سیدی و مرشدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور عشاق امیر اہل سنت آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازتے ہیں، جس پر شرکاء اسلامی بھائی اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہیں
اور عملی زندگی میں ان کو نافذ کر کے احسن انداز میں اپنی زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اب گجرانوالا کے اسلامی بھائیوں کی خدمات میں کچھ مدنی پھول پیش کر رہا ہوں، اور ضمناً ساری دنیا میں جہاں بھی ناظرین ہیں یہ ان کے لیے بھی ہیں۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز جنت کی کنجی ہے۔ منقول ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اس میں کالے خچر کی مانند بچھو ہیں، اس کے 70 ڈنک ہیں اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے، اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھتے رہیں کہ جہنم کا عذاب یقیناً برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اب کچھ صلہ رحمی کے بارے میں، پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو، اور فضول نہ اڑا۔ تفسیر خزائن العرفان میں حق دینے سے مراد ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور محبت اور میل جول اور خبر گیری، اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت، رشتہ جوڑ کے رکھے، ٹھیک ہے نا، توڑے نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلہ رحمی اس کا نام نہیں کہ بدلہ دیا جائے، یعنی اس نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس نے اس کے ساتھ کر دیا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ ادھر سے کاٹا جاتا ہے اور یہ جوڑتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ عز و جل مخلوق کو پیدا فرما چکا، رشتہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، کھڑا ہوا اور دربار الوہیت جل جلالہ میں استغاثہ کیا، یعنی فریاد کی، ارشاد الہی ہوا کیا ہے؟ رشتے میں کہا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کاٹنے والوں سے۔ ارشاد ہوا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملا ہے میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا؟ اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ فرمایا تو بس یہی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے دیکھا کہ صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے۔ صلہ رحمی مانے رشتہ جوڑنا، اور قطع رحمی مانے رشتہ کاٹنا۔ تو جو رشتہ داروں سے جوڑ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑتا ہے،
اور جو رشتے کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے کاٹ دوں گا. تو یاد رکھیے صلہ رحمی یہ واجب ہے اور قطع رحمی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو آپ مہربانی کر کے غور فرمائیے کہ اگر کسی عزیز سے رشتہ دار سے کوئی رنجش ہو گئی ہے، رشتہ ٹوٹ گیا ہے، روٹ بند ہے، تو مہربانی کر کے آپ فوراً سے پیشتر اس سے صلح کر لیجئے اور رشتہ اس سے جوڑ لیجئے. وہ بھلے وہ اپنا اگر خدا نہ خدا وہ پھر بھی نہیں مانتا، پھر بھی آپ اس سے رشتہ جوڑ کر رکھیے. وہ آپ کو شادی میں دعوت نہیں دیتا، کسی تقریب میں نہیں بلاتا، کوئی نہیں، آپ دعوت بھیج دیا کریں. آپ اس کے بعد چلے جائیے، اس سے معافی مانگ لیجئے. بھلے آپ کا قصور نہیں ہے، اگر آپ پھر بھی بولیں گے نا معاف کر دو، انشاءاللہ اس کا دل جو ہے پگھل جائے گا اگر وہ نہیں باز آتا. تو اس طرح آپ کی طرف سے جب حسن اخلاق کا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہوگا تو اللہ کرے گا تو وہ بھی ترکیب آ جائے گی، ترکیب بن جائے گی. اور بالفرض آپ کی طرف سے ہی رشتہ ٹوٹا پھر تو فوراً سے پیشتر آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور رشتہ جلدی ابھی جوڑ لینا چاہیے. تو تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اور اسلامی بہنوں سے بھی اگر وہ سن رہی ہیں تو ضرور اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لیں، ورنہ اس کا اپنی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی اس میں تو عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. تو سارے اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کریں. یقین مانے داڑھی منڈانا جو ہے نا یہ چہرہ بگاڑنا ہے. اپنے اکابرین کی بات مانیں، یہ ماڈرن اسٹائلش جو ہوتے ہیں نا ان کی بات نہ مانیں. آپ لمحۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے، فتح رضویہ میں یہ رسالہ موجود ہے، ہو سکتا ہے الگ بھی ملتا ہوگا. تو اس میں اعلیٰ حضرت نے صاف لکھا ہے بزرگوں کے اقوال کہ داڑھی منڈانا جو ہے نا یہ تغیر خلق اللہ ہے. تغیر خلق اللہ ہے نا، تغیر خلق اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑنا، تبدیل کر دینا، بدل دینا. اور اس کو بزرگوں کے قول سے یہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو داڑھی مونڈتا ہے وہ مصلح کرتا ہے. مصلح مانے چہرہ بگاڑنا، یعنی غیر مسلم کی بھی داڑھی پکڑ کر کاٹ دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ مصلح ہی ہے. اور جہاد میں بھی مسلمانوں کو یہ ممانعت کی گئی ہے کہ کسی غیر مسلم پر حاوی ہو جائیں اور اس کو قتل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا چہرہ نہیں بگاڑ سکتے. چہرہ بگاڑنا میں ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، آنکھیں پھوڑ دینا، داڑھی کاٹ دینا، یہ سب مصلح ہے. پہلے جو کفار ہوتے تھے وہ داڑھی رکھتے تھے، وہ جو مشرکین مکہ وغیرہ تھے، ابو جہل ابو لہب سب داڑھی والے تھے. اس لیے وہ اب یہ داڑھی منڈانا بہت عروج پر آ گیا اور نعوذ باللہ یہ ذہن بن گیا کہ داڑھی منڈانے سے اچھے لگتے تھے. اچھا وہ جو اللہ اور رسول کے یہاں اچھا، اب دنیا میں اچھا لگ کر کیا کرنا ہے یار. اگر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی اچھا نہیں ہے تو وہ لاکھ اچھا بنتا رہے، وہ اچھا ہے ہی نہیں. خدا کی قسم وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. صرف اور صرف اچھا وہ ہے جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں میرا ہر ناظر میری بات سے اتفاق کرے گا. تو اب داڑھی منڈانا یہ چہرہ بگاڑنا ہے اور چہرہ بگاڑنے سے بندہ اچھا نہیں لگتا. تو بہرحال داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تمام عیسائی بھائی، تمام عاشقان رسول یہ نیت کریں کہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا، ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا. اب تک منڈائی یا گھٹائی اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی. صرف داڑھی رکھنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہو جائے گا. اسلاف کے کردار کی عملی نظیر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مشک بار اور عطر بار صحبت کے وہ نادر لمحات کے دیوانے اپنی بےتاب نظروں، بے ربط دھڑکتے دلوں کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں.
اللہ کا انعام ہے فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ سحری کے بعد بھی تربیت کے معمولات جاری رہتے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ و شاک رمضان کو مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ اپنے احساس کمتری کو نکال دیں گے نا تو جو کام آپ کر دیں گے نا وہ شاید پڑھا لکھا بھی نہیں کر سکے گا۔ اور اس میں شرمائی نہیں، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تھا جس کی پلکیں سفید تھی، پلکیں سفید تھی اور شاید 107 سال خبر نہیں کتنی اس کی بہت عمر بتاتے ہیں بوڑھے کی۔ وہ ایک اسلامی بھائی کے بعد آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات اب شاید وہ پتہ نہیں حیات ہوں گے نہیں، ایک اسلامی بھائی اپنے کے پاس وہ بیٹھ کر وہ قاعدہ پڑھ رہے تھے الف با تا سا، تو وہ اپنے جب آنکھ کھلی ہوا سویرا، تو اس لیے بوڑھا آدمی نہیں پڑھ سکتا ایسا نہیں ہے، جذبہ جوان ہونا چاہیے تو سب انشاءاللہ ہو جائے گا، بوڑھا ہو مریض ہو ضعیف ہو سب پڑھ۔ اس سے زیادہ جو مسئلہ جو ہے نا وہ اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں شاید اسلامی بہنوں میں زیادہ ہے جی، بلکہ اسلامی بہنوں میں ایک تو یہ محسوسات بھی کم نہیں ہوں گے، پھر اسلامی بہنوں میں بعض اوقات مدنی کام کرنے اور یہ سنت و خدمت کرنے کا جذبہ بھی کئی جگہوں پر ایکسٹرا آرڈنری آ جاتا ہے۔ تو اب اس طرح اسلامی بہنیں کیا کریں، ان کو ویسے گھر سے باہر نکلنے کے بھی مسائل ہیں اور تعلیم کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ احساس کمتری کا بعض اوقات شکار ہو جایا کرتی ہیں، تو ان کو کس انداز سے اپنے سنت و خدمت کریں گے؟ اسلامی بہنوں کا کردار اس معاشرے میں اگر دعوت اسلامی کے انداز کے مطابق ہمیں مل جائے تو وہ بہت کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، لیکن انقلاب برپا ہو جائے، پہلی تربیت گاہی ماں کی گود ہے، اس طرح بہن کا ذہن بن جائے نا اور وہ اپنی اولاد پر انفرادی کوشش کرے، ان کی صحیح تربیت کرے، اپنے گھر کے محارم پر یہ انفرادی کوشش کر کے ان کو اجتماعات میں بھیجے، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھائے ان کو وغیرہ، اس طرح بھائیوں پر کرے، خود اپنے بھی اس طرح بہنوں کے جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پردے کے ساتھ جو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس میں حاضری دے، اور دیگر دعوت اسلامی کے مدنی کام جو اسلامی بہنوں کے ہیں ان میں بھرپور حصہ لے، اپنے گھر میں درس کی ترکیب کرے۔ تو اسلامی بہن تو اتنا کر سکتی ہے کہ وہ شاید اسلامی بھائی بھی نہ کر سکے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین تھی، ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کا نام کتنا روشن ہے، بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی عالمہ، کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی مرد بھی ان جیسا عالم نہیں ہے، اتنی بڑی عالمہ تھی کہ بارگاہ رسالت سے براہ راست انہوں نے علم حاصل کیا اور چھوٹی سی عمر میں یہ علم حاصل کیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا، وصال شریف ہوا، تو ان کی عمر امی جان کی پتہ کتنی تھی؟ صرف 18 سال۔ آج کی 18 سال کی لڑکی کو بولنا بھی نہیں آتا، تو اتنی سی عمر میں انہوں نے مطلب ہے کہ 13 سال پر ان کی رخصتی ہوئی تھی، 13 سال کی عمر پہ جو مجھے یاد آ رہا ہے، اور 18 سال نے 5 سال سرکار کے قدموں میں رہی اور وہ علم حاصل کیا، تو اس عورت نہیں کر سکتے۔ ولی اور بھی ولیات ہوئی ہیں، کئی صحابیات ہیں جن سے احادیث مبارکہ منقول ہے، بڑے بڑے صحابہ بی بی عائشہ سے پردے میں رہ کر مسائل پوچھتے تھے، ایسی بڑی عالمہ تھی۔ تو اسلامی بہنیں بھی کام کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ کہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر جذبہ صادق ہے تو راہ خود ہی نکل آتی ہے اور کام بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ نرمی سے اور عاجزی سے اپنے محارم کو سمجھائیں۔ ویسے ان کے پاس اشکوں کا تو بہت بڑا وہ اسٹاک ہوتا ہے، تو اگر زیادہ دل جلے تو وہ اشکوں کی زبانی ان کو سمجھائیں، اپنے محارم کو رو رو کے سمجھائیں، مگر وہ عاجزی نہیں ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یعنی والد صاحب کو نمازی بنانا ہے تو والد صاحب اب آپ نماز پڑھتے نہیں ہو، مانتے نہیں ہو، جہنم میں چلے جاؤ گے، نہیں پڑھو گے مر جاؤ گے، تو اس طرح وہ نہیں سمجھیں گے۔ وہ اپنے
रोना शुरू करे, कदम पकड़े बाप के कि अब्बू अब नमाज पढ़िए ना। इस तरह करेगी ना तो अब्बू इंशाल्लाह बोलेंगे मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा। बेटी मत अब मत रो बेटी चुप हो जा बेटी, नहीं बेटा नहीं, मैं पढ़ूंगा मैंने वादा किया ना पढ़ूंगा। इस तरह और मसाइल पे भी जो बेअमली के हैं कि अगर अब्बू माज़अल्लाह शराब पीते हैं, अब्बू जुआ खेलते हैं, अब्बू के और भी मसाइल तो होते हैं ना, तो अगर बेटी इस तरह जिस तरह मैंने नुस्खा दिया ना इस तरह समझाएगी ना तो समझाने में कामयाब होने का चांस बहुत ज्यादा है, और अगर झगड़ा करेगी तो चांस ना होने के बराबर है, खामखा सामने जिद पैदा हो जाएगी। दूसरा एक तरीका यह भी है कि मकतबतुल मदीना की कैसेटें, ऑडियो कैसेटें हैं या वीसीडीज अब्बू को देखने पर राजी कर दें तो इंशाअल्लाह अब्बू का दिल पिघल जाएगा। बस इसको पैर पकड़ के रो धोकर उसको मना है कि मैं और क्या बोलती हूँ आपको, खाली सुन तो लो, बेटी की इतनी बात भी नहीं रखेंगे अब्बू आप करके रोए, इंशाअल्लाह वो जरूर सुनेंगे, अल्लाह करेगा इनकलाब आएगा। तो कानों में ये बातें तो जहाँ बेचारों को पता ही नहीं होती। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعض اوقات مدنی مذاکرے کے اختتام پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ملاقات بھی فرماتے ہیں اور کبھی عاشقان رسول کے سروں پر امامے بھی سجاتے ہیں۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، داڑھی ہے امام غیب زلفوں کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے امام غیب زلفوں کی بہاریں ہیں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی
فیضان مدینہ میں لمحات مسرت ہے دیوانے بڑے خوش ہیں لمحات مسرت ہے دیوانے بڑے خوش ہیں لمحات مسرت ہے دیوانے بڑے خوش ہیں کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مدنی حلقے کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس میں کم از کم 3 آیتیں اور ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ فرماتے فرمایا جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اقرار و ایمان اور رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی، کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا سنیے، کہا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ کہہ دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، انہی مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ آج آپ نے 12 منٹ کسی سنی عالم کی اسلامی کتاب اور فیضان سنت کے ترتیب وار کم از کم 4 صفحات درس کے علاوہ پڑھ یا سن لیے۔ آئیے فیضان سنت سے 4 صفحات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس خدا عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب شہنشاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، ساقی حوض کوثر، حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ آل خانہ نے عرض کی، فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جا کر آل صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کا مال آتا
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال کرتے اور ان کو بھی شریک فرماتے۔ مجھے یہ بات گراں سی گزری اور دل میں خیال آیا کہ اہل صفہ کا اس دودھ سے کیا بنے گا۔ میں اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو۔ اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلایا۔ وہ آئے، انہوں نے شہنشاہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیالہ پکڑا اور میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا پلاتا آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دست اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیو۔ میں نے پیا۔ آپ مسلسل فرماتے رہے پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ میں نے پیالہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا۔ الحمدللہ عز و جل، یہ سرکار مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ تمام یعنی 70 اہل صفہ علیہم رضوان مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ پی سکے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ایمان افروز واقعہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اور الحمدللہ عز و جل
رمضان کے علاوہ بھی ان مدنی حلقوں کا سارا سال مختلف مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی۔ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا عظیم سعادت ہے، بشرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو اصول و قواعد کے مطابق پڑھا جائے۔ بحمد اللہ تعالی جہاں دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن مجید تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا قیام کیا گیا، وہیں بالغان و بالغات کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کثیر مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طرح اجتماعی اعتکاف میں بھی معتکفین اسلامی بھائیوں کے لیے قبل ظہر مدرسہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، جہاں عشاق رمضان تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ عصر کی نماز سے افطار کے وقت تک معتکف روزے دار اسلامی بھائی اپنے رب عز و جل کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں، التجائیں اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ گناہگار ہوں دوزخ کا بل یقین حقدار، گناہگار ہوں دوزخ کا بل یقین حقدار، مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا یا رب، مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ مناجات افطار کے بعد بعض عاشقان رمضان پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہی نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ دنیا کا وہ طبقہ جن کو لوگ بیکار تصور کرتے ہیں، ہماری مراد خصوصی یعنی گونگے بہرے
اور نابینا اسلامی بھائی ہیں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ان کی اصلاح کے لیے ایک مجلس بنام مجلس خصوصی اسلامی بھائی قائم ہے، جس کے تحت ان کی دینی و اخلاقی مدنی تربیت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف میں ایک ایمان افروز بات یہ بھی ہے کہ یہاں ان کے لیے بھی باقاعدہ اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ۔ 20 رمضان المبارک بعد نماز عصر دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجد میں معتکفین 10 روزہ اجتماعی اعتکاف کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ نزول قرآن کی رات، نزول ملائکہ کی رات، سلامتی والی رات، جی ہاں شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہر عاشق رمضان شب قدر کا متلاشی ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت 27 رمضان کو دنیا بھر میں اجتماعات شب قدر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اس رات عاشقان ماہ رمضان اس مبارک مہینے کو الوداع بھی کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گویا ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک شور اٹھا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، کیا بچہ کیا بڑا، کیا جوان کیا بوڑھا، سب کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سحری اور افطاری کی تیاریاں شروع ہو گئیں، روزے کا اہتمام کیا جانے لگا، نمازی مسجدوں کا رخ کرنے لگے، ہر طرف تلاوت قرآن کی آوازیں تراویح میں سنائی دینے لگی، مسجدوں میں بہاریں آ گئیں، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہو گئیں۔ دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 40 مقامات پر اس ملک میں 30 دن کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت، یعنی وہ 10 دن جو رحمت کے لیے خاص کیے گئے، وہ رحمت کا دہا گزر گیا۔ پھر عشرہ مغفرت آیا، مغفرت کے پروانے بٹنے لگے، آن کی آن میں
وہ بھی چلا گیا. پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا جو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ. معتکفین کے ٹھٹ جمع ہو گئے. دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 599 مساجد میں ملک میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا. 10 روزہ اعتکاف. تربیتیں ہونے لگی. رقت و سوز بھرے مناظر سامنے آنے لگے. رو رو کر معتکفین اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے. سنتیں سیکھنے لگے. دعائیں یاد کرنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے اس جہنم سے آزادی کے عشرے کی 27ویں رات آ گئی. اب ماہ رمضان ہم سے رخصت چاہتا. ماہ رمضان کی آمد ہمیں خوشیوں کا سامان فراہم کرتی ہے، جبکہ ماہ رمضان کی رخصت دلوں کو غمزدہ کر دیتی ہے. کہ ماہ رمضان میں اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، اور دیگر نیکیوں کا بھی اسی طرح وہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اور ہر گھڑی میں مغفرتیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس عشرہ آزادی نار جہنم میں ان گناہگاروں کو جہنم سے آزادیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں جن پر ان کے گناہوں کے باعث جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. ایسا پیارا جس کی ہر گھڑی رحمت بھری، جس کا ہر لمحہ مغفرتیں دلائے، جس کی ہر ساعت جہنم سے آزادی کی بشارت سنائے. وہ رونقوں، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں بھرا مہینہ ہائے ہم نے غفلت میں گزارا. یہ مہینہ ہم نے سو کر گزارا، غفلت کی نیندوں میں گزارا، خوش گپیوں میں گزار دیا، ہنسی کھیل میں یہ مہینہ ہم نے گزار دیا. ہائے افسوس ہم ناقدروں نے اس کی قدر نہ کی. اب ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، نہ جانے یہ ہم سے خوش ہو کر جا رہا ہے یا ناراض، کہ ہم نے اس کو راضی کرنے کا کوئی سامان ہی نہیں کیا. تو پھر کیوں نہ ہم افسردہ اشکبار آنکھوں سے یوں کہیں، آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، آہ کیسا منبع برکات دنیا سے چلا، آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا. اے ماہ غفران الوداع، حسرتا فحسرتا اے ماہ رمضان الوداع. الفراق
اے ماہ رمضان الفراق والفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اب جاتا ہے تو اے ماہ رمضان السلام، کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام، ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سہانے صبح و شام، پھر تیرے برکات ہووے نشر عالم ہے تمام، السلام عازم درگاہ سبحان الوداع، حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع۔ جب رمضان مہربان اپنی رحمت و مغفرت لٹا چکا ہوتا ہے اور اپنے عشاق کو جہنم سے آزادی دلوانے کے آخری ایام میں داخل ہوتا جاتا ہے، تو عشاق رمضان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ہر عاشق الوداع ماہ رمضان کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری آیتیں سیکھی، نمازوں کی پابندی ہو گئی، انشاءاللہ قافلے کی بھی نیت کری۔ پہلے والے میں اور ابھی والے میں کیا فرق ہے؟ کیا نام ہے؟ ناظم اتاری۔ پہلے کے ناظم میں اور ابھی کے ناظم میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ کیا ہے؟ اب کی دفعہ انشاءاللہ گھر جا کے ذہن بنایا ہے کہ نمازیں پڑھیں گے اور پیر و مرشد کے سائے میں رہیں گے، دنیا میں پھر رہے ہیں باپا کے ساتھ، اللہ کرے ہم باپا کے ساتھ جنت میں بھی اکٹھے رہے۔ محمد قاسم اتاری۔ پہلے کے قاسم میں اور ابھی کے قاسم میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ کیا فرق پڑا بتائیے؟ بہت کچھ سیکھا پاؤ گے، بس نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پانچوں ٹائم تہجد پڑھیں گے، اشراق الچاش پڑھیں گے، اور پاپا کی ہر فرمان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، دوستوں کو دعوت دیں گے، گھر والوں کو دعوت دیں گے۔ پاپا بہت پیارے ہیں یار۔ یہاں پہ آ کے میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت یعنی کہ دین کی معلومات ہوئی مجھے، کس طرح نماز کے فرائض احکام وغیرہ میں نے سیکھے۔ الحمدللہ میری کوشش یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی
नमाज की पाबंदी करता रहूँगा इंशाअल्लाह, और दूसरे साईं भाई को नेकी की दावत ताम करता रहूँगा। गुनाहों से तौबा की, पहले बहुत गुनाह करता था, हम बापा के बयान की बरकत से बहुत मालूम नहीं कि मग़फ़िरत हुई कि नहीं। मैं अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत आमीन। आज पता लगा रमज़ान हमारा कितना महबूब था, हमारा दोस्त था, हमारा हमदर्द था, हमारा महबूब था, हमें छोड़ के चला गया। मेरे पापा के ये मेरे पापा की करम नवाजी, मेरे प्यारे भाइयों, ये रमजान मुबारक का रमजान इंशाअल्लाह सोजर या सुन्नतों की मैंने नियत की है, मैं सुन्नतों में अमल करूंगा, और पापा ने जो हुक्म दिए, पापा का हुक्म मैं अपने तरह को भी मारूंगा, और मुझे यहाँ से जाते हुए बहुत डर लग रहा है। ला 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 तारे खराब कर दो, तारे आज तक मैंने सुन्नत नहीं पड़ी थी ना, मेरे बात से पहले आंखें मैंने यहाँ सारी पड़ी यार, मुझे पता नहीं था कि सुन्नत पढ़ ली होती बोला तार करो कर दो कब कैसे बर्दाश्त हो गया बच्चे से, रमजान जुदाई बुढ़ी जुदाई। ऐसा अजीब सा लग रहा है, जब आए थे तो बहुत खुश थे, जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बस कुछ ऐसा छोड़ के जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कुछ सीखा इंशाअल्लाह ताला उसको अमल करेंगे और दूसरों को भी नेकी की दावत देंगे इंशाअल्लाह। जब गुजर जाएंगे माह 11, जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। यही बता दें कि काफिलों में सफर नहीं करे तो फिर कहाँ रहेंगे। 10 दिन दिए तो बाबा 3 दिन और प्लस नहीं कर सकते हम हमारे लिए। वही ईद की खुशियों की बात है ना, वो मनाने का जो तरीका बदल गया ना, इसलिए मस्जिद में तो दिल लगेगा नहीं। अब तो शैतान जब खुलेगा तो बाबा इसके खिलाफ जंग लड़ने में ज्यादा वो है ना। तो शैतान खुलेगा तो सुस्ती दिलाएगा ना, इब्लीस जब आएगा तो ले जाएगा ना पकड़ के हाथ, जल्दी 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 बाहर नहीं करो। चांद रात को तो भागम भाग होती है, एक तादाद होती है जिनकी, तो समझाना पड़ता है देखो जब तक माइक से ऐलान न हो भागना नहीं। ऐसा ना बच्चों का शोर सुनकर आप भाग खड़े और आपका एहतिकाफ ही खत्म हो जाए, टूट जाए और चांद हुआ ना हो। मगर ये यहाँ का माहौल मुख्तलिफ होता है दीगर मसाजिद के मुकाबले में। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जो इत्तिकाफ हैं उसका तो अंदाज ही अलग है। माह रमजान को अलविदा कहने के बाद कसीर मुअतकिफीन इस्लामी भाई चांद रात ही से 12 माह 30 दिन 12 दिन और 3-3 दिन के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बनकर शहर शहर गांव गांव करिया करिया जाकर नेकी की दावत की धूमें मचाने में मसरूफ अमल हो जाते हैं। 12 माह के लिए 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए 12 माह के लिए 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए 12 दिन दे ही दे
قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت فرمائیں کہ اپنے علاقے، اپنے شہر میں اجتماعی اعتکاف کی سعادت پا کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔